اور ابھی آپ کو لیے چلیں گے وزیر محنت سندھ سعید غنی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں کہ ہم جماعت اسلامی کو ووٹ کسی صورت نہیں دیں گے. اور یہ 9 مئی سے پہلے کی آپ کو بات بتا رہا ہوں. یہ جو کہہ رہے ہیں نا گرفتاریاں کر رہے ہیں, FIR کاٹ رہے ہیں, یہ تو 9 مئی کی بات ہے. 9 مئی سے پہلے ہی ان کے بہت سارے لوگوں نے ان کو منع کر دیا تھا. تو میرا یہ سمجھنا ہے اور مجھے یقین ہے کہ حافظ نعیم الرحمان صاحب جو 193 کاؤنٹ کیے بیٹھے ہیں, میرے حساب سے میری جو کیلکولیشن ہے, اگر یہ 160 کے قریب بھی پہنچ جائیں تو یہ شاید ان کی کامیابی ہوگی اور اسی پہ وہ خوش ہو جائیں اگر 160 ان کو پڑ جائے. لیکن شاید 160 سے بھی کم ووٹ ان کو پڑیں گے. اور پاکستان پیپلز پارٹی اور ان کے اتحادیوں کے جو ووٹس ہیں وہ 173 کے قریب ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم جیت جائیں گے. یہ بتائیے گا کہ گرفتاریاں ہوئی ہیں اور ہو رہی ہیں PTI کے لوگ ہیں, جو لوگ معافی مانگ رہے ہیں, کنڈیم کر رہے ہیں, وہ تو باہر آ گئے ہیں. تو جن FIRوں میں ان کا نام ہے, کیا وہ زمائیں اس سے ان کے مقدمات ختم ہو گئے ہیں, کیونکہ تو آزاد گھوم رہے ہیں؟ نہیں, FIRیں جن پر ہیں, جن کے خلاف کیسز ہیں, وہ ان FIRs میں نامینیٹڈ ہیں. اگر یہاں مجھے ایک ہی شخص ایسا نظر آتا ہے جو تحقیقات کے نتیجے میں جب ان کو کہا گیا کہ جی نہیں یہ ثابت نہیں ہوا کہ یہ ان واقعات میں شامل تھے, وہ نکلے ہیں, وہ سابق گورنر صاحب ہیں. باقی جتنے لوگ ہیں, دیکھیں مختلف لوگوں کے مختلف جرائم ہیں. اگر کوئی سنگین کسی ایسے واقعے میں ملوث ہے جو دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے تو وہ تو نہیں چھوٹ سکتا. ظاہر ہے وہ رہے گا, عدالت کا سامنا کرے گا, عدالتیں چھوڑ دیں, تحقیقات کے نتیجے میں وہ بے گناہ ثابت ہو جائے, وہ الگ بات ہے. لیکن فی الحال جو ہے ان کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی. وہ جس طرح ذکر کیا کہ جو سنگین مقدمات میں ملوث ہیں وہ چھوٹ نہیں سکتے, مگر کل ہم نے دیکھا کہ 3 افراد جیل تک ایکسیس کر کے پہنچ بھی گئے. تو کیا یہ تضاد نہیں ہے کہ جو چھوٹا کارکن ہے وہ جیل میں ہے, ان پر مقدمات ہیں, وہ قید میں ہیں, وہ چھوٹ نہیں رہے, مگر وہ بڑے جو ہیں وہ جیلوں تک بھی ملاقات کے لیے پہنچ جاتے ہیں, آزاد ہو کے بھی پہنچ جاتے ہیں, یہ کیا فرق ہے؟ نہیں, ملاقاتوں پر تو کسی کی پابندی نہیں ہے نا, ملاقاتیں تو ہو سکتی ہیں, اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. باقی جو 3 افراد جن کی آپ بات کر رہے تھے ان میں کوئی بھی میرا خیال ہے کہ مفرور نہیں ہے. جو مفرور ہیں وہ ظاہر ہے کہ آگے پیچھے ہوئے ہوں گے. باقی جی سندھ میں بودھوں آیوں وری تباہی آئی, ہن بیرے چھا سندھ پک کرے تو یہ وری قیامت تائیں تباہی نہیں دی؟ یہ تو اللہ سائیں کا دعا گنو تو نہ تھے باقی نام نہیں. ایک بات یاد رکھیں کہ جو اس قسم کی قدرتی آفات ہوتی ہیں اس کی پلاننگ آپ 100% کر اس لیے نہیں سکتے کہ آپ کو کچھ نہیں پتا کہ اگر بارشیں آئیں گی یا سیلاب آئے گا تو وہ کس سطح کا ہوگا. تیاری ایک محدود سطح تک تو ہوتی ہے, لیکن اگر اس سے زیادہ بارشیں ہو جائیں یا سیلاب آ جائے تو دنیا میں کوئی ملک جو ہے اس کی تیاری نہیں کر سکتا. یہ نقصانات ہوتے ہیں. ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میں اتنی ہی آزمائش میں ڈالے جتنی ہم برداشت کر سکتے ہیں. ورلڈ بینک کی فنڈنگ آئی, کہا گیا کہ نئے بیراج وغیرہ بنائے جائیں گے, ڈرینیج ہوگا, اس پہ کیا ہوا؟ جتنے منصوبے اس وقت شروع ہوئے ہیں ان میں کچھ منصوبے ایسے ہیں جو کم میعاد میں کم عرصے میں مکمل ہو جائیں گے, کچھ ہو بھی گئے ہیں. لیکن کچھ منصوبے ایسے ہیں جو لانگ ٹرم پروجیکٹس ہیں, ان کو مکمل ہونے میں کچھ وقت لگے گا. اریگیشن کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ اس نے کافی سارا کام کیا ہے. ورکس اینڈ سروسز کا جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے روڈز کے حوالے سے انہوں نے کافی کام کیا ہے. بلڈنگز ہماری جو متاثر ہوئی تھی اس کو ٹھیک کرنے کا کام ہو رہا ہے. اسکولوں کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ اس میں سیلاب کے ذریعے متاثر ہوئی تھی, اس پر ہم ابھی تک بہت زیادہ کام نہیں کر سکے. لیکن یہ ساری چیزیں پائپ لائن میں ہیں. اور ظاہر ہے جس طرح میں نے تقریر میں بھی اپنی کہا کہ کسی بھی حکومت کے پاس لامحدود وسائل نہیں ہوتے کہ وہ جتنی ریکوائرمنٹ ہے ان تمام مشکلات سے نکلنے کی وہ فوری طور پر جاری کر دیں. جو وسائل ہمارے پاس تھے ہم نے وہ استعمال کیے, جو وسائل ہم فیڈرل گورنمنٹ سے لے سکتے تھے اس سے ہم لینے کی کوشش کر رہے ہیں, اور کچھ چیزیں جو ہیں ہم نے جو بین الاقوامی ادارے ہیں ان سے ہم نے فنڈنگ حاصل کی, اس پر ہم وہ خرچ کر رہے ہیں. اچھا سعید بھائی, یہ بتائیے گا کہ آپ ایجوکیشن منسٹر بھی رہ چکے ہیں, اب جو ہے وہ انٹر کے ایگزامز جو ہیں وہ چل رہے ہیں. ایسے میں ہم نے آج یہ دیکھا کہ پولیس اہلکار باقاعدہ پولیس موبائل میں بیٹھ کر رشوت لے رہے ہیں, بچوں کے ایڈمٹ کارڈ لے رہے ہیں نقل کروانے کے. اس پہ کیا کر رہے ہیں؟ نہیں, یہ تو دیکھیں غلط کام ہے, اور جو کر رہے ہیں ان کے خلاف بالکل کارروائی ہونی چاہیے. یہ تو میں ایجوکیشن منسٹر رہوں نہ رہوں, کوئی بھی وزیر ہو, کسی کا بھی محکمہ ہو, لیکن یہ نقل کرنا اٹ سیلف غلط بات ہے, اس کو روکنا چاہیے. لیکن اگر کوئی پولیس اہلکار یا کوئی اور سرکاری اہلکار یا کوئی ایون مجھ میں آپ میں سے کوئی شخص اگر یہ کام کر رہا ہے یہ تب بھی جرم ہے, اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. تھینک یو.
سابق گورنر سندھ ثابت ہوئے کہ وہ 9 کے واقعہ میں ملوث نہیں تھے، باقیوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی، تعلیم اور صحت پر توجہ مرکوز ہے۔ وزیر محنت سندھ سعید غنی میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔